بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی، جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا۔ یہ کعبہ کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب دگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگ، یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی، نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اس طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے۔ ان حضرات نے بھی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھے۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک کے بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب معاون میں سے تھے۔
ان کی وفات یزید کے دور میں فلسطینیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اسی جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے 4 مرتبہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زردارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کے مہمان بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھ میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولیں، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ نہ تیار ہو گیا ہو۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زردارہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی اور وہ اسی جگہ جا کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیوار کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کی نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال پر لکھتا جائے گا۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات چیت کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹیں وہ رکھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلفاء ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔